ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، میں نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، مجھ سے کہتے ہیں وہی عہد وفا یاد نہیں، صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، صرف دھندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتے وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں آپ تمام احباب کے، امید ہے بفضل الہی خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ مریضوں کو شفائے کاملہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، اور جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ شاعری سچ بولتی ہے 19 جولائی سن 2020 کے پروگرام میں آپ جملہ احباب کو خوش آمدید۔ صاحبو، آج 19 جولائی کو برسی منائی جا رہی ہے جناب ساغر صدیقی صاحب کی، کہ جن کا خاندانی نام محمد اختر تخلص ساغر 1928 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ گھر میں تنگ دستی کے سبب تعلیم آگے نہ پا سکے، 15 برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کیے۔ شروع میں قلمی نام ناصر حجازی تھا، لیکن
جلد ہی تبدیل کر کے ساغر صدیقی ہو گئے۔ 1947 میں لاہور تشریف لے آئے۔ آپ کی تصانیف میں زہر آرزو، غم بہار، شب آگہی، تیشہ دل، لوح جنوں، سبز گنبد اور کلیات ساغر بھی منظر عام پر آئی۔ جناب ساغر صدیقی صاحب کو یاد رفتہ میں یاد کرتے ہوئے جناب ساغر صدیقی صاحب کے ایک کلام کی جانب بڑھتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر آئیں گے۔ دیگر شعراء اکرام کے کلام بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، آمین الہی آمین۔ آئیے سماعت فرمائیے جناب ساغر صدیقی صاحب کا یہ کلام۔ پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے، پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے، پانی میں عکس چاند کا دیکھا تو رو دیے۔ نغمہ کسی نے ساز پر چھیڑا تو ہنس دیے، نغمہ کسی نے ساز پر چھیڑا تو ہنس دیے، غنچہ کسی نے شاخ سے توڑا تو رو دیے۔ اڑتا ہوا غبار سرے راہ دیکھ کر، اڑتا ہوا غبار سرے راہ دیکھ کر، انجام ہم نے عشق کا سوچا تو رو دیے۔ پوچھا کسی نے حال کسی کا تو رو دیے، پانی میں عکس چاند کا دیکھا تو رو دیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین کرام، آپ نے جناب ساغر صدیقی صاحب کا کلام استاد نصرت فتح علی خاں کی آواز میں سماعت فرمایا۔ آج 19 جولائی کو جناب ساغر صدیقی صاحب کی برسی منائی جا رہی ہے۔ عہد رفتہ کے شاعر جناب ساغر صدیقی صاحب نے فرمایا کہ ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی، ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی، جن کو مرہم سے آگ لگ جائے، ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی، جن کو مرہم سے آگ لگ جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساغر صدیقی صاحب۔ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں، اور اس کے علاوہ دل ملا اور غم شناس ملا، دل ملا اور غم شناس ملا، پھول کو آگ کا لباس ملا، ہر شناور بھنور میں ڈوبا تھا، ہر شناور بھنور میں ڈوبا تھا، جو ستارہ ملا اداس ملا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یہی کلام غلام علی کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جائے گا۔ آئیے یاد رفتہ سے آگے بڑھتے ہوئے عہد رواں کے شعراء کرام کی جانب چلتے ہیں کہ جن کا آج یوم ولادت ہے 19 جولائی کو۔
عہد حاضر کے ایک اور سینئر شاعر معمر شاعر یوم ولادت 19 جولائی 1959۔ فرمایا کہ جو مقدر میں لکھا تھا وہ تو سب کچھ مل گیا، جو مقدر میں لکھا تھا وہ تو سب کچھ مل گیا، کیا شکایت کیسا شکوہ کیا گلہ تقدیر کا۔ جو مقدر میں لکھا تھا وہ تو سب کچھ مل گیا، کیا شکایت کیسا شکوہ کیا گلہ تقدیر کا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب یوم ولادت 19 جولائی۔ سامعین اکرام، آج جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب کا یوم ولادت ہے۔ ان کے یہ متفرق اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کہ دل سے جاتی ہی نہیں ہائے پرانی یادیں، دل سے جاتی ہی نہیں ہائے پرانی یادیں، میرے بچپن کی جوانی کی وہ ساری یادیں، دل سے جاتی ہی نہیں ہائے پرانی یادیں، میرے بچپن کی جوانی کی وہ ساری یادیں، مجھ کو بوڑھا کبھی ہونے نہیں دیتی مل کر، مجھ کو بوڑھا کبھی ہونے نہیں دیتی مل کر، مسکراتی وہ ہنساتی وہ رلاتی یادیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب نے مزید فرمایا کہ بہت کرتے ہیں ہم لیکن سبھی باتیں نہیں کرتے، بہت کرتے ہیں ہم لیکن سبھی باتیں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ سے اکثر کئی باتیں نہیں کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب کا یہ شعر کہ دل کی فصیل اس قدر اونچی نہ کیجیے، دل کی فصیل اس قدر اونچی نہ کیجیے، دم گھٹ کے مر نہ جائے یہ اندر کا آدمی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب ایک تو کے دائرے کو کبھی توڑتا نہیں، ایک تو کے دائرے کو کبھی توڑتا نہیں، ایک میں کہ میرے گرد کوئی دائرہ نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب یوم ولادت 19 جولائی 1959۔ جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب کے ساتھ ساتھ کراچی کے ایک اور نوجوان شاعر کا یوم ولادت ہے آج 19 جولائی 1996۔ ماشاء اللہ نوجوان شاعر پری انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہیں۔ فرمایا کہ جا بجا اپنی مسیحائی کے گن گاتے ہو، جا بجا اپنی مسیحائی کے گن گاتے ہو،
یہ میرے زخم کی تشہیر نہیں تو کیا ہے؟ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب شاہ زیب خان صاحب۔ آج ان کا بھی یوم ولادت ہے ماشاءاللہ۔ جناب شاہ زیب خان صاحب کراچی میں مقیم نوجوان شاعر 1996 میں دنیا میں تشریف لائے۔ غزل سماعت فرمائیے۔ جناب شاہ زیب خان صاحب کا مطلع ہے: یہ زخم دست ستمگر کے ہوں تو بات بھی ہے، یہ زخم دست ستمگر کے ہوں تو بات بھی ہے، نشان جسم پر خنجر کے ہوں تو بات بھی ہے، یہ زخم دست ستمگر کے ہوں تو بات بھی ہے، نشان جسم پر خنجر کے ہوں تو بات بھی ہے، یہ لوگ صرف مخالف ہیں ان کو جانے دو، یہ لوگ صرف مخالف ہیں ان کو جانے دو، یہ آستین کے اندر کے ہوں تو بات بھی ہے، یہ اپنے گھر سے ہی وحشت سی ہو رہی ہے کیوں؟ یہ اپنے گھر سے ہی وحشت سی ہو رہی ہے کیوں؟ یہ بام و در کوئی دفتر کے ہوں تو بات بھی ہے، ڈبو کے اپنا سفینہ خزانہ پایا ہے، ڈبو کے اپنا سفینہ خزانہ پایا ہے، اب اس میں راز سمندر کے ہوں تو بات بھی ہے محو جشن میری فتح پر ہجوم تو کیا، ہے محو جشن میری فتح پر ہجوم تو کیا، کچھ ان میں لوگ میرے گھر کے ہوں تو بات بھی ہے، میں شاہ زیب یہی سوچ کر پلٹ آیا، میں شاہ زیب یہی سوچ کر پلٹ آیا، مخالفین برابر کے ہوں تو بات بھی ہے، یہ زخم دست ستمگر کے ہوں تو بات بھی ہے، نشان جسم پر خنجر کے ہوں تو بات بھی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر جناب شاہ زیب خان صاحب یوم ولادت آج 19 جولائی ماشاءاللہ 1996۔ شاعری سچ بولتی ہے 19 جولائی یوم وفات ساغر صدیقی صاحب اور 19 جولائی یوم ولادت جناب نصرت یاب خان نصرت صاحب اور شاہ زیب خان صاحب۔ آئیے ساغر صدیقی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ غلام علی کی آواز۔ آپ سن رہے ہیں شاعری سچ بولتی ہے 19 جولائی سن 2020 کا پروگرام۔ غلام علی کی آواز میں آپ نے سماعت فرمایا جناب ساغر صدیقی صاحب کا کلام۔ آج ہے 19 جولائی۔ ہمارے عہد کی ایک اور شاعرہ محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ، جن کی شادی کی سالگرہ ہے آج 19 جولائی کو، اور
علیل ہیں۔ اللہ تعالی محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ کراچی سے تعلق محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری یاد کے جلتے ہوئے چراغ، ہم نے تمہاری یاد کے جلتے ہوئے چراغ، آندھی چلی تو خود ہی سرے راہ رکھ دیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ کے کلام سے یہ انتخاب کہ میری کوشش میرے کردار سے خوشبو آئے، میری کوشش میرے کردار سے خوشبو آئے، میری خاموشی افکار سے خوشبو آئے، میری کوشش میرے کردار سے خوشبو آئے، میری خاموشی افکار سے خوشبو آئے، میں جو بولوں تو مہک جائے زمانہ سارا، میں جو بولوں تو مہک جائے زمانہ سارا، یوں میری جاں میری گفتار سے خوشبو آئے۔ مسند عشق پر بیٹھے ہیں مٹا کر خود کو، مسند عشق پر بیٹھے ہیں مٹا کر خود کو، اور خواہش میرے اشعار سے خوشبو آئے۔ جس بھی دیوار سے عاشق کی شبیہ ظاہر ہو، جس بھی دیوار سے عاشق کی شبیہ ظاہر ہو، سوز خواہش اسی دیوار سے خوشبو آئے۔ میری کوشش میرے کردار سے خوشبو آئے، میری خاموشی افکار سے خوشبو آئے۔ محترمہ طاہرہ سلیم سوز صاحبہ تعلق کراچی، آج 19 جولائی کو محترمہ کی شادی کی سالگرہ ہے۔ اللہ تعالی شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ محترمہ علیل ہیں۔ سامعین اکرام، 19 جولائی کے حوالے سے آپ نے کلام سماعت فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں حیدرآباد کے شاعر یوم ولادت 20 جولائی۔ جیسے رکھتی تھی میری ماں مجھ کو، جیسے رکھتی تھی میری ماں مجھ کو، ویسے ماں کو میری خدا رکھنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یونس عظیم سعیدی صاحب تعلق حیدرآباد، یوم ولادت 20 جولائی، یعنی کل جناب یونس عظیم صاحب کا یوم ولادت ہے، کہ جنہوں نے اپنی غزل میں فرمایا، سورج کو دیکھتے ہی پگھلنے لگا ہوں میں، سورج کو دیکھتے ہی پگھلنے لگا ہوں میں، اور چاندنی میں روپ بدلنے لگا ہوں میں، سورج کو دیکھتے ہی پگھلنے لگا ہوں میں، اور چاندنی میں روپ بدلنے لگا ہوں میں ریت بن گیا ہوں چمکتی سلگتی ریت، میں ریت بن گیا ہوں چمکتی سلگتی ریت، ہاتھوں سے اپنے گویا پھسلنے لگا ہوں میں، آنکھوں میں بس گئی تھی یہ صحرا کی تشنگی، آنکھوں میں بس گئی تھی یہ صحرا کی تشنگی، دریا کو دیکھتے ہی مچلنے لگا ہوں میں، سرشاری و خمار میں گزری تمام عمر،
سرشاری و خمار میں گزری تمام عمر، اب ہوش آ رہا ہے، سنبھلنے لگا ہوں میں۔ جیسا تو چاہتا تھا میں ویسا نہ بن سکا، جیسا تو چاہتا تھا میں ویسا نہ بن سکا، تیرے لیے ہی خود کو بدلنے لگا ہوں میں۔ حسرت خرید لائی ہے گڑیا دکان سے، حسرت خرید لائی ہے گڑیا دکان سے، گڑیا سے کھیلتا ہوں بہلنے لگا ہوں میں۔ اور ڈالی نظر جو عمر گزشتہ پر ایک عظیم، ڈالی نظر جو عمر گزشتہ پر ایک عظیم، بے چارگی سے ہاتھوں کو ملنے لگا ہوں میں۔ سورج کو دیکھتے ہی پگھلنے لگا ہوں میں، اور چاندنی میں روپ بدلنے لگا ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یونس عظیم سعیدی صاحب، تعلق حیدرآباد، پاکستان، یوم ولادت 20 جولائی۔ آگے بڑھتے ہوئے 21 جولائی کی جانب، نوجوان شاعر بقول محترمہ ڈاکٹر عنبری حسیب عنبر صاحبہ، نونہال شاعر جناب عبدالرحمن مومن صاحب، بچوں کے ماہانہ رسالے ساتھی کے مدیر، نوجوان شاعر، نوجوان میزبان جناب عبدالرحمن مومن صاحب، یوم ولادت 21 جولائی 1996۔ جناب عبدالرحمن مومن صاحب نے فرمایا کہ یہ مشکلات بھی اب میرے ساتھ رہتی ہیں، یہ مشکلات بھی اب میرے ساتھ رہتی ہیں، یہ جانتی ہیں کہ مشکل کشا ہے میرے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالرحمن مومن صاحب نے مزید فرمایا کہ کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا، کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا، جو کہہ رہا تھا وہ تجھے بھلا نہ پائے گا، جو کہہ رہا تھا وہ تجھے بھلا نہ پائے گا، یقین کر اسے نیا گمان مل گیا، اور خدا میرے سوال کا جواب کیوں نہ دے، خدا میرے سوال کا جواب کیوں نہ دے، خدا تو خوش ہے اس کو رازدان مل گیا۔ کسی کے ہجر میں نیا جہان مل گیا، مجھے زمین پر ہی آسمان مل گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عبدالرحمن مومن صاحب مزید فرمایا کہ آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں، آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے، آئینہ دیکھتا ہوں حیرت سے، خوش ہے یہ آئینہ کہ خوش ہوں میں، جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے، جانے کیا کہہ رہا تھا وہ مجھ سے، میں نے بھی کہہ دیا کہ خوش ہوں میں، اور کیا چیز ہے خوشی مومن، اور کیا چیز ہے خوشی مومن، خوش ہے مجھ سے خدا کہ خوش ہوں میں۔ آپ نے جب کہا کہ خوش ہوں میں، مجھ کو ایسا لگا کہ خوش ہوں میں۔ شاعری
سچ بولتی ہے جناب عبدالرحمن مومن صاحب، نوجوان شاعر، یوم ولادت 21 جولائی 1996۔ ایک وقفے سے لوٹ کر آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ گاڑی جی پوئیں اسکرین کے مختلف رکاوٹن مثلاً پردن، سجاوٹ جے شین ऐं गैर ज़रूरी शयुनि खां हर वक़्तु ख़ाली रखो। सफ़र जे दौरान पोइ स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशां ट्रैफिक पुलिस कराची। ایک بار پھر اپنے تمام سننے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ سامعین اکرام، ذکر خیر ہے اسلام آباد میں مقیم افسانہ نگار، شاعرہ، کالم نگار و تبصرہ نگار کا، کہ جن کا یوم ولادت 23 جولائی کو ہے۔ ہماری مراد ہے محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ سے۔ روزنامہ اساس اسلام آباد میں کالم نگاری فرماتی ہیں، تبصرہ نگار ہیں۔ روزنامہ جہاں، روزنامہ اذکار، راوی میگزین، قلمکار اور دیگر جرائد میں کالم نگاری اور تبصرہ نگاری فرماتی ہیں، شاعری بھی فرماتی ہیں۔ یوم ولادت 23 جولائی۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ نے فرمایا کہ وہ عنبر اجنبیت سے اگر میری طرف دیکھے، وہ عنبر اجنبیت سے اگر میری طرف دیکھے تو میرا اپنا سایہ مجھ کو بیگانہ دکھائی دے۔ وہ عنبر اجنبیت سے اگر میری طرف دیکھے تو میرا اپنا سایہ مجھ کو بیگانہ دکھائی دے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ نے مزید فرمایا کہ اب تو آتا نہیں عنبر وہ کبھی سپنے میں، اب تو آتا نہیں عنبر وہ کبھی سپنے میں، اب کسی خواب کی تعبیر نہیں چاہتی میں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ کے یہ اشعار کہ پا بجولاں تو ہر ایک شخص یہاں ہے عنبر، پا بجولاں تو ہر ایک شخص یہاں ہے عنبر، تیری زنجیر ہی کیوں شور بپا کرتی ہے۔ مزید فرمایا نادیہ عنبر لودھی صاحبہ نے کہ شوق تھا جس کو بہت ٹوٹے میرے پر دیکھے، شوق تھا جس کو بہت ٹوٹے میرے پر دیکھے، میری پرواز کو دیکھا ہے تو حیران ہوا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ نے عید کے موقع پر فرمایا کہ جو ہو سکی نہ میسر تمہاری دید کوئی، جو ہو سکی نہ میسر تمہاری دید کوئی، بنا تمہارے یوں ہوتی بھلا ہے عید کوئی، اور یہ کاروبار نہیں ہے یہ عشق ہے عنبر، یہ کاروبار نہیں ہے یہ عشق ہے عنبر، کہ کار عشق میں ہوتی نہیں رسید کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، یوم ولادت 23 جولائی۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ محترمہ روپ بانو جیتی رہیے، جناب کامران سعید خان صاحب جیتے رہیے، جناب محمد اقبال ثاقب صاحب جیتے رہیے، ہمارے شاعر و نقاد جناب اکرم کنجاہی صاحب سر سلامت رہیں، ہمارے اہل قلم جناب ارشد احمد مغل صاحب سلامت رہیے،
محترمہ پاکیزہ مہجدین عثمان صاحبہ سلامت رہیے۔ جناب غضنفر غزنی صاحب ہمارے اہل قلم، جناب محمد اسلم صابر صاحب اہل قلم، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب اہل قلم، جزاک اللہ سلامت رہیں۔ اور ابن نصرت گوالیاری جناب عظمت باری صاحب سلامت رہیے۔ جناب عابد معروف مغل صاحب اہل قلم سلامت رہیں۔ جناب تاجدار عادل صاحب ابن صبا اکبر آبادی صاحب سلامت رہیے سر۔ ہماری اہل قلم محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ سلامت رہیے۔ ہمارے اہل قلم جناب ظفر معین بلے صاحب سلامت رہیے۔ ہمارے سامع جناب نظر سمرو صاحب لکھ تھورا مجا مٹھڑا۔ فلم ڈائریکٹر ہمارے پڑوسی دوست دشینت کمار صاحب بہت سی شبھ کامنائیں آپ کے لیے۔ ہمارے اہل قلم جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب سر سلامت رہیے۔ ہمارے اہل قلم جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب سلامت رہیے۔ جناب نصرت گوالیاری صاحب کی صاحبزادی محترمہ سمینہ شہناز گوالیاری صاحبہ سلامت رہیے۔ ہمارے اہل قلم ممتاز عابدی صاحب سلامت رہیں۔ ہمارے جاوید اختر چودھری صاحب سلامت رہیے۔ ہماری اہل قلم بہن محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ سلامت رہیے۔ ہمارے اہل قلم جناب وزیر حسن وزیر صاحب سلامت رہیے۔ سندھ پولیس کے جوان جناب رانا ملک صاحب سلامت رہیے۔ ہمارے میزبان ریڈیو پاکستان ملتان سے تعلق جناب فہیم ساجد صاحب سلامت رہیے۔ ہمارے اہل قلم عارف شیخ عارف صاحب سلامت رہیے۔ جناب مظہر عباس صاحب سلامت رہیے۔ تعبیر علی سلامت رہیے۔ سید گوہر عباس صاحب سلامت رہیں۔ ہمارے اہل قلم ابن عظیم فاطمی صاحب، ہمارے اہل قلم نوشاد مومن صاحب ماہنامہ نیا کھلونا، جزاک اللہ سلامت رہیے۔ محترمہ شبانہ کریم صاحبہ جی پی اے سلامت رہیے۔ جناب عاصم صدیقی صاحب سلامت رہیں۔ ہمارے اہل قلم جناب رضوان انجم صاحب سلامت رہیں۔ جناب رحمان ساز صاحب آپ کے کومنٹس سمجھ سے بالا تر ہیں۔ جناب سید اطہر صاحب سلامت رہیں۔ ہمارے اہل قلم جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب سلامت رہیں۔ ہمارے میزبان جناب وسیم ہاشمی صاحب سلامت رہیے۔ جناب شکیب احرار صاحب سلامت رہیں۔ جناب ظہیر الہ آبادی صاحب سلامت رہیں۔ محترمہ در آب شاہ صاحبہ اہل قلم سلامت رہیے، جیتی رہیے۔ جناب محمد کاشف ملک صاحب سلامت رہیں۔ جناب نوید کوثر صاحب سلامت رہیں۔ استاد وزیر عباسی صاحب سلامت رہیں۔ اہل قلم گل انور میمن صاحب سلامت رہیں۔ خلیق مغل صاحب سلامت رہیں۔ اہل قلم جناب محمد جاوید انور صاحب بزم جاویداں سلامت رہیں۔ جناب جاوید احمد خان صاحب، جناب الطاف احمد صاحب، جناب منصور چودھری صاحب، جناب قیصر منور صاحب، ہمارے اہل قلم اور بعض سامعین سلامت رہیں، آباد رہیں۔ اور سامعین اکرام چلتے چلتے یہ چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر جناب عارف شیخ عارف صاحب، جناب عارف شیخ عارف صاحب نے فرمایا کہ تم مسیحا ہو تو پھر جان لو بیمار کا غم، تم مسیحا ہو تو پھر جان لو بیمار کا غم، درد بڑھ جانے سے پہلے ہی دوا دی جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شیخ عارف صاحب۔ اور جناب ارشد احمد مغل صاحب نے فرمایا کہ تمہاری یاد کے جگنو بھی تھک گئے شاید، تمہاری یاد کے جگنو بھی تھک گئے شاید، سہارے جن کے ہمیں رجگوں میں رہنا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب۔ اور محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ نے فرمایا کہ آتے ہیں بے شمار خیالات ذہن میں، آتے ہیں بے شمار خیالات ذہن میں، اب ہر خیال شیر کی تصویر تو نہیں،
ہر روز ہو رہے ہیں یہاں واقعات بھی، ہر روز ہو رہے ہیں یہاں واقعات بھی، ہر واقعہ فسانے کی تحریر تو نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ۔ جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مدت سے لیے دست طلب بیٹھا ہے دل، ایک مدت سے لیے دست طلب بیٹھا ہے دل، اب کسی در کا سوالی نہیں ہونے دیں گے، اور حسرت دید لیے دنیا سے کر جائیں گے کوچ، حسرت دید لیے دنیا سے کر جائیں گے کوچ، دل تیری یاد سے خالی نہیں ہونے دیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شہزاد ہاشم سمانہ صاحب۔ اور میر حسن میر صاحب نے فرمایا کہ تجھے دکھ ہو تو کیوں کر ہو، سزا تو میر نے پائی، تجھے دکھ ہو تو کیوں کر ہو، سزا تو میر نے پائی، تیرے دل میں اترنے سے تیرے دل سے اترنے تک۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب میر حسن میر صاحب کے بعد جناب غضنفر غزنی صاحب، نوجوان شاعر کراچی۔ چلے بھی آؤ کہ ایک پل نہیں قرار مجھے، چلے بھی آؤ کہ ایک پل نہیں قرار مجھے، غم حیات نے جکڑا ہوا ہے یار مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب غضنفر غزنی صاحب۔ اور آج کے پروگرام کا آخری شعر بزم نگار ادب پاکستان کے روح رواں جناب سخاوت علی نادر صاحب کا یہ شعر کہ مختصر ہوتا ہے خوشیوں کا زمانہ نادر، مختصر ہوتا ہے خوشیوں کا زمانہ نادر، زندہ رہنا ہے تو پھر درد کا خوگر ہو جا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب سخاوت علی نادر صاحب کے اس شعر کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ زندگی بخیر، آئندہ اتوار ملاقات ہوگی۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ دعائیہ شعر اور اس کے ساتھ ہی اجازت کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان، جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔